بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وقال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بات چل رہی تھی ماں باپ کے مقام و مرتبے سے متعلق، ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں قرآن نے، حدیث نے کیا کہا، اور بزرگوں کی زندگیاں اور اہل اللہ کی زندگیاں کیا بتا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یعنی ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، ہوں بھی مت کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں میں سے کسی کو مت جھڑکاؤ، اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہے، یہ وہ ماں ہے جس ماں نے تیرے لیے تکالیف کو برداشت کیا، درد کی تکلیف اٹھائی، امید کے زمانے میں صعوبتوں کو برداشت کیا، اور پھر جب تیری ولادت ہوئی ہے اور تو اس دنیا میں تو نے آنکھ کھولی ہے، تو اس وقت تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور ایسی محبتوں کے ساتھ تجھے دنیا میں بھیجا، ایسی محبتوں کے ساتھ تجھے دنیا میں لانے کا وہ ذریعہ اور سبب بنی کہ اگر اس ماں کے سامنے یہ پیشکش کی جاتی کہ دونوں میں سے ایک کی جان بچ سکتی ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے کا ایک قصہ ہے، چند سال سے اولاد کے لیے خاتون ترس رہی تھی، لیکن وہ چند سالوں سے ترسنے والی خاتون، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ امید کی حالت طاری ہوئی اور ولادت کا زمانہ قریب آیا، تو اس خاتون کو دواخانے میں منتقل کیا گیا۔ اس کے چیک کرنے کے بعد اطباء نے یہ بتایا کہ دونوں میں سے ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے، بظاہر دونوں کی جان بچانا مشکل معلوم ہو رہا ہے، ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اب تم فوراً سوچ لو، مشورہ کر لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو بیچارے گھر کے لوگ پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ جلدی فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ کہیں دونوں کی جان نہ چلی جائے۔ وہ مضمون اور وہ یہ واقعہ میں نے اپنے پرسنل فائل میں شو کر کے رکھا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں اپنے اولاد کے لیے کیا کرتی ہے۔ تو ماں یہ کہنے لگی کہ میری تو ساری تمنا یہی تھی کہ مجھے صاحب اولاد اللہ بنا دے، لیکن اگر دونوں میں سے ایک کی جان بچتی ہے تو میری جان چلی جائے یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میرے ذریعے سے جو دنیا میں آنے والی اولاد ہے اس کی جان باقی رہ جائے۔ چنانچہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بچے کی ولادت ہوئی، اور بچے کی ولادت ہونے کے بعد چند منٹ ماں زندہ رہی، اس نے اپنے بچے کو دیکھا اور اس کے بعد وہ ماں دنیا سے چلی گئی۔ تو ایک دنیا میں ماں ایک ایسی نعمت ہے
کہ جو اپنی ساری محبتوں کو اپنے لیے قربان کر دیتی ہے، اور آج اولاد کا حال یہ ہے کہ وہ ماں کا حال پوچھنے تیار نہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ماں دنیا سے چلی گئی تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے، بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ باپ دنیا سے چلا گیا ہے، وراثت صحیح تقسیم نہیں کیا تو وراثت کو صحیح تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ یہ لازم اور ضروری تھا ایک اولاد کے لیے کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کو صحیح تقسیم کرتا۔ لیکن بزرگوں، جس میں آخرت کا خیال ہوگا، جس میں آخرت کا تصور ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، یہ دنیاوی زندگی اصل نہیں، اصل زندگی آخرت کی ہے، جہاں یہ خیال دل میں منڈلا رہا ہوگا وہیں ماں باپ کی اطاعت کا خیال آئے گا۔ ورنہ ماں باپ بوجھ بن جائیں گے۔ جب اللہ کو نہیں پہچانتا ہوگا، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو نہ جانتا ہوگا تو یہ ماں باپ اسے بوجھ محسوس ہوں گے۔ ایک غیر ایمان والے سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے اس کے گھر کے حالات معلوم کیے تو وہ ایسا بوجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماں باپ اپنی طرف ہے بولے۔ تو میں نے بولا تمہارے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ کریں گے سیوا تو کھائیں گے میوہ۔ تو اس نے کہا کہ سارا میرے کچھ خرچہ دیکھنا پڑتا، بولے دوسرے تو جھانک کے بھی نہیں دیکھتے۔ اس کا یہ انداز یہ بتا رہا تھا کہ اسے اس خدمت پر ملنے کا یقین نہیں، اس لیے یقین نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اور جو اللہ کو پہچانتے تھے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانا کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں ماں باپ کا اکرام ایسا تھا، ماں باپ کا احترام ایسا تھا کہ اس احترام کی وجہ سے اللہ نے وہ انہیں مقام بلند دیا تھا کہ وہ مدینے میں قرآن پڑھنے بیٹھتے۔ کہاں پر؟ مدینے میں، کہ تاغنی کی مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، آواز مسجد کے باہر نہیں جا رہی لیکن آواز جنت میں جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جب مدینے میں قرآن کھولتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اللہ قرآن جنت کو سناتا تھا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں جنت کو دیکھا تو حضور نے پوچھا یہ آواز جو جنت میں آ رہی ہے یہ تو ہمارے صحابی کی آواز ہے، یہ تو مدینے میں ہے، اس کی آواز جنت میں کیسے پہنچ گئی؟ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں، ان کی ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے، انہیں یہ مرتبہ دیا ہے کہ جب یہ مدینے میں قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کے قرآن کو جنت میں سناتا ہے۔ یہ کیسی ماں کی خدمت کرتے تھے کہ اگر ان کی ماں کوئی بات کہتی اور انہیں سنے نہیں آتا تو اپنی بیوی سے پوچھتے تھے اماں نے کیا کہا ہے، تاکہ میرے ڈبل سے پوچھنے کی وجہ سے میری ماں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ مدینے میں قرآن پڑھ رہے اور اللہ جنت کو سنا رہا ہے، کوئی مائک سسٹم نہیں، کوئی سسٹم نہیں اور جنت میں آواز جا رہی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اپنے ماں کی بہت خدمت کرتے تھے۔ کیسی خدمت؟ اپنے ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے۔ آج گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ ہم اپنے بیوی سے کہتے تو دھو، ہمارے ذمے ہے اپنے ماں کے کپڑے دھونا۔ وہ اپنے ماں کو کھانا خود کھلاتے تھے، بڑھاپے میں اس کے سر میں تیل خود لگاتے تھے اور اس کے سر میں کنگھی خود کرتے تھے۔ یہ ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ جنت میں قرآن سنائی دیا جا رہا تھا۔ پر اب کیا سسٹم ہے؟ اگر 5 بیٹے ہیں تو ہر عید کو الگ الگ بیٹا کپڑے بنائے گا، ایک ہفتہ ادھر کھائیں گے، ایک ہفتہ اس کے ساتھ کھائیں گے، ایک ہفتہ وہ لے جائیں گا، بلکہ دوسرا بولے گا بولو نا بھائی ابو اماں کب سے یہاں پر ہے، تو کب لگ جاتا، سب کی ذمہ خدمت ہے نا۔
یہ وہ اولادیں کہتی ہے جنہوں نے ماں باپ کے مقام کو جانا نہیں ہے. جو اپنے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لے گا اس کی تمنا یہ ہوگی کہ یہ میری ماں، یہ میرا باپ، میں اس کی خدمت کروں اور کوئی اس کی خدمت نہ کرے تاکہ سارا کا سارا اجر میرے حصے میں آ جائے. لیکن حالت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کو پیسے بھی نہیں دیتی ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اماں کو خرچہ کیا ہے، ماں کو خرچہ کیا ہے. یہ ماں کی بھی تمنا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہو اور گھر میں جو پوتا پاتی ناتے نواسی ہے ان کو میں اپنے ہاتھ سے کچھ دوں. لیکن حالت یہ ہے کہ ماں باپ کو پوچھنے کی فرصت نہیں، بس اوپر اوپر خدمت، ہلکی ہلکی خدمت سے کچھ نہیں ہوگا. ایسی ان کی خدمت کرنی ہوگی کہ ان کی دل کی گہرائیوں سے دعا نکل جائے گی، اللہ آپ کی دنیا آخرت بنا دے گا. اور اگر ان کے دل کی گہرائیوں سے بد دعا نکل گئی تو انسان کی تباہی اور بربادی پکی ہے. میں اپنی نگاہوں سے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور دیکھ کر اپنے دل سے کہتا ہوں یہ ماں کی نافرمانی کا صلہ ہے، یہ باپ کی نافرمانی کا صلہ ہے. کیونکہ ماں باپ کو ستانے والے، ان کو تکلیف پہنچانے والے، چاہے وہ کتنے ہی دیندار اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھتے ہو، اللہ انہیں جب تک موت نہیں دے گا جب تک کر اللہ اسے مصیبت میں مبتلا نہ کر دے. ایک اللہ کا بندہ ہے، حج کا سفر کرنا چاہتا ہے. حج اسلام میں فرض ہے، فرض. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پہ حج کرنا فرض ہے. اور اگر حج نہیں کریں گے اور بغیر حج کیے ہوئے مر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں جو حج کی طاقت کے باوجود حج نہ کرے. ہمارے بستی میں ایک ماحول بنا تھا حج کرنے کا، لیکن اب برسوں گزر گئے، حج پہ جانے کا کس کا سسٹم بنا نہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج کریں گے کب؟ جب بچیوں کا نکاح ہو جائے. حج کریں گے کب؟ جب گھر کے سارے کام کاج نمٹ جائے. یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ آپ کا دین ہو سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر حج فرض ہے. اور کب فرض ہے؟ کب ہے فرض؟ جب تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ تم حج کو جا سکتے ہو، حج سے آ سکتے ہو، آنے جانے کا خرچہ اتنا تمہارے پاس ہے، اور تمہاری بیوی اور اگر ماں باپ ہے تو تمہارے ماں باپ، جو تمہاری اولاد ہے نابالغ، ان کے پاس اتنا دے دو کہ تمہارے حج سے آنے سے پہلے تمہارے حج سے آنے تک یہ اپنی ضرورتیں ان پیسوں کے ذریعے سے پوری کر سکے. اتنا پیسہ اگر کسی انسان کے پاس ہے تو حج کرنا اس پر فرض ہے. اگر وہ حج نہیں کرے گا تو گناہگار بنے گا. اور کون سے نبی؟ وہ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کافر کے جنازے کو دیکھتے تو بے چین ہو جاتے. وہ نبی کہ کیوں نبی اشکبار ہوتے تھے اور کیوں نبی بے قرار ہوتے تھے. ساری امت مزے سے سوتی تھی اور نبی زار زار روتے تھے اور ایسا رویا کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے ہانڈی ابل رہی ہے. ایسے شفیق نبی نے فرمایا جو حج کی طاقت کے باوجود حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اور تاکلی میں نظر ڈالو کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جن پہ حج فرض ہو چکا ہے لیکن حج کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن جنہوں نے حج کے مقام و مرتبے کو جانا، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں
کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے دادا دادی کی طرف سے جو بغیر حج کے دنیا سے چلے گئے تھے، اپنے پیسوں سے ان کو حج کو بھیجتے تھے۔ ابھی دریا پور میں ایک آدمی نے گزشتہ سال 7 لاکھ روپے خرچ کر کر اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کی طرف سے ایک عالم دین کو حج کو بھیجا ہے۔ یہ میں آپ کو دریا پور کی بات بتا رہا ہوں، اپنے تعلقے کی، لیکن جس میں خیال آیا مرنے کے بعد کا، جس کے پاس خیال نہیں، ان کو اپنے حج کی پرواہ نہیں، دوسروں کے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو میرا موضوع گزشتہ ہفتے سے چل رہا ہے ماں باپ کا مقام و مرتبہ۔ حج اسلام میں اتنا اہم عمل، لیکن ماں کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، ماں کے لیے خدمت کے لیے کوئی نہیں۔ بچے نے کہا کہ ماں میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تو حج کے لیے ابھی مت جا، اس لیے کہ میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو چلے جائے گا تو میرا کون خیال کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور ماں منع کر رہی ہے، اس نے ماں کا اطاعت کی اور اطاعت کر کے ٹال دیا۔ ایسا چلتا رہا، لیکن ایک مرتبہ جب حج کا موقع آیا تو اس نے کہا میں جانا ہی چاہتا ہوں۔ ماں نے منع کیا۔ جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خدمت کب سے تو ہم کر رہے ہیں۔ ارے دیوانے، جو تیری ماں نے تیرے پیشاب اور پاخانے دھوئے ہیں، اگر تو ساری زندگی اپنے ماں کی خدمت کرتا رہے تو بھی تو اپنے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول ہے، صحابی رسول کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ جس سواری پر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں، وہ سواری کے نیچے، ان کے ٹاپوں کے نیچے جو دھول آتی ہے، اس دھول کا بھی کوئی اللہ کا ولی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنے مقام والے صحابی ہے، لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ آخری وقت جس کو کلمہ نصیب ہو جائے اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جانا۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی دواخانے میں یا کسی گھر میں کوئی اللہ کا بندہ مرض الوفات کی حالت میں ہو اور ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں، یہ جانے والی ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کرے بلکہ زور زور سے کلمہ پڑھے، اور ان کو کلمہ پڑھنے کا نہ بولے۔ ان کو کیوں نہیں بولنا؟ اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ آخرت کے مناظر دیکھتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس لیے پڑھنے کا کہنا نہیں ہے، لیکن وہاں زور زور سے پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ کہ جب آپ زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کریں گے تو وہ لیٹا ہوا بندہ بھی ورد کر لے گا، اور جب وہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کہہ لے تو پھر اب یہ پڑھنے والوں کو خاموش بیٹھ جانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ ان کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو چکی ہے، ان کا آخری زبان سے نکلنے والا جملہ کلمہ ہو چکا ہے، اس لیے اب سب خاموش بیٹھ جاؤ۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کچھ بات کر لی تو پھر زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، تاکہ اور ان کی زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ کیونکہ کالی کملی والے غمت خجرہ کے مقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ صحابی لیٹے ہوئے ہیں علقمہ، لیکن زبان سے کلمہ نکلتا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ معلوم کیا، احوال کو معلوم کیا، بات کیا ہے؟ یہ تو متقی ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، کلمہ کیوں زبان پہ آتا نہیں؟ آقا نے یہ قصہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ تو صحابی جنتی لوگ تھے،
مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے ماں باپ کے مقام کو پہچانو، ان کی قدر کرو، ان کی اطاعت کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، ان کو ستانے والوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا کہا حضور نے؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول زندہ ہے۔ کہا ماں کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ ہے۔ ماں کو بلایا گیا کہ جاؤ تمہیں حضور بلاتے ہیں۔ حضور کے بلانے پر وہ خاتون آئی، فرمایا علقمہ کیسا انسان ہے؟ فرمایا بڑا نیک، دن کا روزے دار ہے، رات کا تہجد گزار ہے، کوئی اس سے ناراض ہے؟ فرمایا بس میں اتنی بات سے ناراض ہوں کہ جب اس کی بیوی اور یہ خود، جب اس کی بیوی اور میں دونوں کوئی بات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ میری بات کو ترجیح نہیں دیتا، اپنے بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ ترجیح کا کیا مطلب؟ ادھر جھکاؤ ہوتا ہے اس کا، فالو کرتا ہے اپنی ماں کی بات کو نہیں، اپنی بیگم کی بات کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پر ظلم کریں۔ اسلام نے دونوں کا حق بتایا ہے، بیوی کا ایک مقام ہے، اس کو اس کا مقام دو، ماں باپ کا ایک مقام ہے، اس کو اس کا مقام دو، ان کو ان کا مقام دو۔ کہ ماں تیری جنت ہے اور تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے۔ ان کا مقام سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ایک انسان کے لیے اس کے ماں کا ہے۔ اور کتنے پرسنٹ؟ 75%، 75% ماں کا حق ہے اور 25% باپ کا حق ہے، اور اس کے بعد بیوی کا حق ہے۔ یعنی بیوی کو بیوی کا حق دینا، ماں کو ماں کا حق دینا۔ تو بیوی کو سمجھانے کے لیے حجرہ ہے، اسے حجرے میں جھوٹے باتیں کر کر بھی سمجھا سکتے، لیکن جب مجمع میں معاملہ ہوگا تو آپ کا جھکاؤ ماں کی طرف ہونا چاہیے۔ جب آپ ماں کی بات کو فالو کرنے والے ہوں گے تو آپ ماں کے فرمانبردار کہلائے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا معاف کر دے اپنے بیٹے کو۔ فرمایا نہیں معاف کروں گی، مجھے نہیں اچھا لگتا، اپنی ماں کی بات کو ترجیح نہیں دیتا، بیگم کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ ذرا اپنے دل سے پوچھو کہ جب آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو مشورہ بیگم سے لیتے ہیں کہ ماں باپ سے لیتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مطیع اور فرمانبردار سمجھتے ہوں گے، لیکن دل سے پوچھو کہ آپ اپنے کاموں میں مشورہ پہلے کس سے لیتے ہیں؟ اگر آپ اپنے کاموں میں مشورہ پہلے ماں باپ سے لیتے ہیں تو سمجھ لو تم اطاعت کی طرف جھکے ہوئے ہو، اور اگر تم مشورہ اپنی بیگم سے لیتے ہو پہلے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کر دو۔ فرمایا نہیں معاف کروں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو اکٹھے، اور لکڑیاں جمع کر کے ان لکڑیوں کو جلاؤ۔ تو حضرت علقمہ کی والدہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کی جا رہی ہے، کیوں اس کو جلایا جا رہا ہے؟ کہ ہم اس میں علقمہ کو ڈالنے والے ہیں، تیرے بیٹے علقمہ کو جلانے والے ہیں۔ تو ماں نے کہا تم میرے آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ یہ مجھے برداشت نہیں۔ کسی نے کہا نا کہ جب ایک بندہ کسی کا دل چیر کے، اپنے ماں کا دل چیر کے لے جانے لگا اپنے معشوق کے خاطر، اور چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگی تو اس دل میں سے آواز آنے لگی ذرا سنبھل کے چل، یہ ماں باپ ہے۔ تو وہ علقمہ رضی اللہ عنہ کی ماں کہنے لگی کہ آپ میرے بیٹے کو میرے سامنے جلائیں گے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ کہا اللہ کی بندی اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو پھر جہنم میں اس کو جلایا جائے گا۔ جن کے ماں باپ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ وہ ان سے ناراض تھے، انہیں روزانہ استغفار کرنا چاہیے، روزانہ ان کے لیے پڑھ کے بخشنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہے خدا کی قسم اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہے۔ وہ بولنا نہیں پڑتا، وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، منشا دیکھنا پڑے گا، منشا سے
تو وہ صحابیہ کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. ادھر ماں نے معافی کا اعلان کیا, ادھر حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا. حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں اعلان کیا, او لوگوں سنو, جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا, جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچایا, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر رسول اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اور جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو, ان کی خدمت کرو. اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو کبھی ان کے لیے کسی کو کپڑے بناؤ, کسی کو ان کی طرف سے کچھ ہدیہ دو تاکہ انہیں ثواب پہنچے. تو بیٹا حج کے لیے جانا چاہتا تھا. یہ بات مکمل کر کے میں بات ختم کروں گا. ماں نے منع کیا, کئی سال سے ماں روک رہی تھی, وہ رک رہے تھے, اب بھی رکے, لیکن اس مرتبہ کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. نکل گئے حج کے سفر پر. ادھر ماں کے لیے کوئی خدمت کے لیے تیار, خدمت کرنے والا نہیں ہے. یہ سفر پر پہنچے تو ایک جگہ انہوں نے مسجد میں قیام کیا. اندازہ لگائیے کہ آدمی کتنا نیک ہے, تہجد میں اٹھتا ہے. تہجد نیک لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, بد لوگ تہجد سے محروم ہو جاتے ہیں. تہجد سے جو نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں انہیں تہجد کی نعمت ملتی ہے. جو نگاہوں سے غلط دیکھتے ہیں 1500 الارم لگا دو, آپ فجر میں نہیں آ سکتے. اور آپ ایک بھی الارم مت لگاؤ, نگاہوں کی حفاظت کرو, پہلے صف میں اللہ آپ کو نماز میں جگہ دے گا. یہ سب نگاہوں سے تعلق ہے. پہنچے مسجد میں آرام کرنے کے لیے, تہجد میں اٹھے تو شہر میں چوری ہو گئی. اب چور کو تلاش کرنے کے لیے لوگ بھاگنے لگے, اسے کوئی راستہ نہ ملا تو وہ مسجد میں پہنچ گیا. جب مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, جو چرایا تھا وہ تھیلی چور کے سامنے رکھ دیا. لوگ مسجد میں آئے اور لوگوں نے مسجد میں دیکھا کہ یہ تو سامان وہی ہے جو ہمارے گھر سے چرایا گیا ہے. یہ آدمی مارے جانے کے ڈر سے, لوگوں کے تکلیف دیے جانے کے ڈر سے نماز میں لگ گیا ہے. چوری تو اس نے کی, لوگوں نے خوب دھلائی کی, خوب مارا. جب صبح ہوئی تو قاضی کے سامنے پیش کیے گئے تو قاضی نے کہا چوری کی سزا تو شریعت میں کیا ہے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ اگر چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیں گے, یہاں سے ایک ہاتھ الگ کر دو اس کا. اگر چوری 10 درہم کی مقدار کی ہے, اس تفصیل میں نہیں جاتا, وقت ہو گیا ہے, میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں. فرمایا پہلے اس کو سزا یہ دو کہ گدھے پر بٹھاؤ اور منہ کالا کرو اور پورے شہر میں گھماؤ, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو کسی کے گھر میں رات کے اندھیرے میں چوری کرے گا تو اس کو سزا یہ بھی دی جائے گی کہ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کیا جائے گا. تو یہ اللہ کے بندے نے کہا قاضی صاحب یہ اعلان مت کراؤ کہ جو چوری کرے اس کی سزا ہے, میں چور نہیں ہوں, زندگی میں چوری نہیں کی. اعلان یہ کراؤ جو اپنے ماں کو دکھ پہنچا کر اگر حج کا سفر بھی کرے گا اللہ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا. کائے کا سفر, حج کا سفر, کہ حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنے والا چاہے یہودی مرے یا عیسائی مرے, حضور فرماتے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ عمل کے مقابلے میں ماں کی خدمت اتنا اونچا عمل ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو, روزانہ ان کے پیر دباؤ, ان کی خدمت کرو, ان پر مال خرچ کرو. اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے کچھ کر کے جاؤ, کوئی مدرسہ بناؤ, کوئی مسجد بناؤ, کسی جگہ اینٹیں دے دو میری ماں کے نام سے, میرے باپ کے نام سے. جب تک یہ اینٹ باقی رہے گی آپ کے مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.